یہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور تھوڑا سا اس کو آپ چکھ چکے ہیں، اس کو فوراً بہہ نکالو. اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر تمام صحابہ کو یہ کہہ پر موجود تھے، سب نے عام کے عادت پر تقریر کرتے ہوئے اس لقمے کو بہر نکال دیا. اور اس موقع پر پھر اس کے بعد وہ عورت جس نے زہر ملا کر حضور علیہ السلام کو یعنی آپ کو ختم کرنے کی اس نے ایک سازش کی تھی اور صحابہ کرام بھی اس میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا. آپ علیہ السلام نے اس سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ ایک تو بڑا عمل کہ جس کے بعد اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی. ہاں حضور علیہ السلام نے معاف کیا تھا، مگر یہ حدیث آپ آگے پڑھتے ہیں، آگے بھی پڑھیے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت اس عورت کو معاف کیا تو اپنی ذات کی خاطر معاف کیا، اپنی ذات کی خاطر معاف کیا. فإنهم لا يعلمون، آپ نے اپنی ذات کی خاطر زندگی میں معاف کیا، کوئی شک نہیں. مگر جب بیشتر صحابی ایک تھے جنہوں نے اس لقمے کو منہ میں ڈال دیا تھا اور حضور کے کہنے پر انہوں نے اس لقمے کو اس لیے باہر نہیں نکالا کہ وہ حضور کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ادب نبوی میں مجلس نبوی میں گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے منہ کا نکلا ہوا لقمہ حضور کے آگے پھینکوں. انہوں نے ادب نبوی کی خاطر وہ لقمہ نکل لیا اور ان کی وفات ہو گئی اور شہادت ہو گئی. جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے نے اس عورت کو قتل کیا. یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے. آپ نے اس عورت کو قتل کیا. ہمیں تحمل و برداشت کی بات کو مانتے ہو، آپ نے اپنی ذات کی خاطر تحمل و برداشت کا حکم کیا اور یہ تحمل و برداشت آپ نے زندگی میں آپ نے امت کو بتایا. مگر آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ کر جانے کے بعد اب یہ رخصت ختم ہو گئی. منصب پر جو شخص نبی کی ذات میں اگر گستاخی کرے تو اب یہ تحمل و برداشت نہیں کہ اس کو تم معاف کر. آپ کی دنیا سے اگر کوئی بھی شخص حضور کی ذات کے بارے میں گستاخی کرے تو اب اس کی معافی